آئے نمازیوں، آئے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں، اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو، وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے، اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل اپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے، تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی، اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں یہ جنتی، ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو، اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی یہ جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے، اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کتنا معمولی کام تھا، اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے بتاؤ تو۔ کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا۔ ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ رہنا شروع کر دیا۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن 3 دن رہے، ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟
فرمایا اے ابو سعید خدری، میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اچھا، اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور تینوں دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا ہے، جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا، اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے۔ ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو۔ اب سنو وہ چیز، رام گھاٹ، رانی پترا، پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں، اب سنو وہ چیز، شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ کا کیا؟ کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، میں اپنے گھر چلاتا ہوں، سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں، کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں، میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں۔ میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری، شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے، شاید یہی عمل ہوگا۔ پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا، ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے، اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آئے میرے صحابیوں، ابو سعید خدری کے اندر یہی خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے، کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں۔ جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں۔ سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی، اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا، ادھر آؤ جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو، تم غیبت کرتے ہو میری۔ سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی، جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں، خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط، چاپلوس ہے وہ آپ کا، آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے،
آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان، ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے، برسیں گزر گئیں، کئی سالیں گزر گئیں، اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے۔ اتنے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے۔ سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو۔ آئے سلیمان، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے، متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو۔ میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑا متقی آدمی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے، بہت متقی ہے۔ سلمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت، آئے خلیفۃ المومنین، آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے، لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار کبھی چغل خور غیبت کرنے والا چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے کی ہے، جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔